السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑی آزمائش کی گھڑی ہے کہ ان کی موجودگی میں کچھ کہوں۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور اس موقع پہ میرے ساتھ مل کر یہ بھی دعا کریں کہ پچھلے دنوں شیخ صاحب کی اہلیہ ہمارے بھائی بدیع الدین صاحب کی والدہ محترمہ فوت ہوئیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے اور کشادہ فرمائے۔ اسٹیج پہ بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما ہیں، دائیں طرف بھی بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا کچھ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے چند باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیع موضوع ہے، پورے کا پورا قرآن پیغام مصطفیٰ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث پیغام مصطفیٰ ہے۔ تو انسان کس آیت پہ گفتگو کرے، کس حدیث پہ گفتگو کرے؟ میں یہ رات کو سوچتا رہا، اور پھر اللہ نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں آج کی مجلس میں پیغام مصطفیٰ کے طور پہ وہ چیزیں پیش کروں جو اسلام سے سمجھی تھیں بنی امیہ کے عظیم فرزند جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث صحیح بخاری میں کئی بار آئی ہے، اور اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ہاشمی خاندان کے فرزند، آل بیت کے عظیم فرزند جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ذرا چیز نوٹ کیجئے گا کہ ابو سفیان کی روایت پہ اعتماد کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، ابو سفیان کی روایت پہ اعتماد کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اسی لیے اسے صحیح بخاری میں جگہ دی ہے۔ اور یہ وہی روایت ہے جو آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی۔ جن دنوں مسلمانوں کے مابین اور اہل مکہ کے مابین صلح حدیبیہ چل رہی تھی، انہی دنوں ابو سفیان اور اس کے کچھ ساتھی تجارتی سفر پہ شام گئے۔ انہی دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لیٹر لکھا تھا اس وقت کے امریکہ رومیوں کے سربراہ ہرقل کو، اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اب ہرقل حیران تھا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے مجھے اس انداز سے مخاطب کیا ہے، جو مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی قوم کے چند لوگوں کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے اس موقع پہ اپنے سر پہ تاج پہنا ہوا تھا، مجھے بٹھا دیا گیا۔ اس میں کئی تفصیلات ہیں، لیکن بات کو مختصر کرتے ہیں۔ ہرقل نے کئی ایک سوال کیے، ابو سفیان جواب دیتے رہے۔ ان میں سے جس سوال کا تعلق ہماری آج کی مجلس سے ہے وہ یہ کہ ہرقل نے پوچھا کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ ماذا یأمرکم؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا، اور یہ ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے کہا تھا کہ یأمرنا بأن نعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وینہانا عما یعبد آباؤنا۔
وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. یہ ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان ہرقل کے دربار میں اس وقت کے امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہے. آپ کا پہلا پیغام ابو سفیان یہ سمجھا ہے، جبکہ اس زمانے میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن جب وہ ہرقل کے دربار میں کھڑے ہیں، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اولیت کس کو حاصل ہے. آپ کا پیغام دیا جائے تو کس چیز کو سب سے اوپر رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ توحید. وہ کیا ہے؟ شرک سے روکنا. صرف توحید نہیں، صرف اللہ کی عبادت کی دعوت نہیں، بلکہ پورا لا الہ الا اللہ، پورا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ اللہ کی عبادت کی دعوت اور اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا پیغام ہے، اور یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ اپنی قوم سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کیا جائے. ایک ایک سجدہ اللہ کو کیا جائے اور کوئی بھی سجدہ غیر اللہ کو نہ کیا جائے. ایک ایک جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے اور کوئی بھی جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا جائے. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا پیغام. ابو سفیان حالت کفر میں بھی جانتا ہے کہ اسلام میں توحید کی کیا اہمیت ہے. ابو سفیان حالت کفر میں یہ جانتا ہے کہ اسلام صرف یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، بلکہ یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے باز رہا جائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اور غیر اللہ سے کبھی بھی دعا نہ کی جائے. یہ ابو سفیان اس زمانے میں سمجھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کا یہ پیغام ہے. دوسرے نمبر پہ ابو سفیان نے کہا کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، کہ وہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نماز پڑھو. توحید کے بعد اسلام کا پہلا مطالبہ نماز ہے. اسلام نے جتنی بھی چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا ان میں پہلا نمبر نماز کا ہے. نماز ہی وہی چیز ہے جو اسلام اور کفر کے مابین فرق کرتی ہے. اسلام کے ذریعے پتہ چلتا ہے کون صحیح معنوں میں مسلمان ہے اور کون کلمہ پڑھنے کے باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مابین اور ان کے مابین فرق نماز کا ہے. اور ترمذی شریف میں آپ کے الفاظ ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. اور عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کسی بھی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے. روزوں کے تارک کو مجرم سمجھتے تھے، کافر نہیں. حد کے تارک کو مجرم سمجھتے تھے، کافر نہیں. لیکن نماز وہ واحد چیز ہے جس کے تارک کو صحابہ کرام کافر خیال کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، اس قسم کے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبق لیا جائے، اپنی کمی کوتاہی کو دور کیا جائے. اگر میری نمازوں میں، آپ کی نمازوں میں کمی کوتاہی ہے تو اس کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ اس کو دور کریں. نماز، اس کی اللہ کی نگاہوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تب واجب کی جب آپ معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ گئے.
یہ معراج کا تحفہ ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جب تک عقل کام کر رہی ہے نماز معاف نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، پانی مٹی دونوں دستیاب نہیں ہے، دونوں کے بغیر نماز پڑھ لیں، نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، جس طرح پڑھنا ممکن ہے پڑھ لیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ آپ کہا کرتے تھے بلال اٹھو اقامت کہو، ارحنا بہا، نماز پڑھیں ہمیں سکون ملے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اگر آپ میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو بوجھ خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور اسے اپنے لیے اعزاز سمجھیں، اسے اپنے لیے سعادت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں کہ یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو مجھے مسجد کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو آپ کی آخری وصیت ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز وہ فریضہ ہے جس کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ نماز کی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے، آخری بیماری میں ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پہلا سوال یہ نہیں پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہا، پہلا سوال یہ نہیں تھا کہ میرے حسن و حسین کہاں ہیں ان کو بلاؤ، پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں، ہماری ماں فرماتی ہیں، نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے پانی رکھا جائے، پانی رکھا گیا، غسل کروایا گیا۔ آپ غسل کرنے کے بعد یہ سوچ کر اٹھے کہ اب میری طبیعت بہتر ہو چکی ہے، نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں، لیکن گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ ہوش آیا، پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب آیا نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اس انداز سے 3 بار غسل کیا ہے۔ غسل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہو، نماز کے لیے مسجد جا سکوں۔ میرے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے یا صحت کے باوجود گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اس حدیث پہ غور کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہی دنوں ایک بار آپ کو مسجد میں اس حالت میں لایا گیا کہ آپ کے بابرکت پاؤں، آپ کے پاک پاؤں، ان میں طاقت نہیں تھی، لوگوں کے سہارے سے مسجد میں آ رہے تھے، پاؤں زمین پہ لگ نہیں رہے تھے بلکہ پاؤں زمین پہ لکیریں کھینچتے چلے جا رہے تھے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ آج کی کانفرنس کا دوسرا پیغام ہے جو ہمیں ابو سفیان کے ذریعے معلوم ہوا، لیکن اس کے شواہد، اس کے دلائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ تیسرا پیغام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا؟ الصدقہ۔ اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، یہ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس مال کو اللہ کی راہ میں صرف کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو طلحہ نے یہ عیز سنی، حاضر ہو گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بیروہا باغ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میرا سب سے قیمتی مال ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں سعید بن مرجانہ رحمہ اللہ سے، کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے مجھے حدیث بتائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جو اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے عوض میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ بات آ کر علی بن حسین کو بتائی، زین العابدین کو بتائی، تو علی بن حسین کا ایک غلام ہوا کرتا تھا، بہت باصلاحیت تھا، عبداللہ بن جعفر اسے خریدنا چاہتے تھے، 1000 دینار اس کی قیمت لگا چکے تھے۔ کتنی قیمت؟ 1000 دینار۔ کتنے گرام بنتے ہیں بلا؟ میں ابھی حساب کر رہا تھا، 4250 گرام۔ اور پھر میں نے پیسوں میں اندازہ لگانے کی کوشش کی تو معلوم نہیں میرا اندازہ غلط ہے یا صحیح ہے، 7 کروڑ روپے کے قریب قیمت بنتی ہے۔ 7 کروڑ روپیہ اس غلام کی قیمت لگی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے نہیں بیچا، لیکن یہ حدیث سنی، پیغام مصطفیٰ سنا، تو زین العابدین نے ادھر اعلان کر دیا اس غلام کو مخاطب کر کے کہ تو اللہ کی وجہ سے آزاد ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ مال اللہ نے اس لیے دیا کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کے ذریعے جنت خریدی جائے، اس کے ذریعے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا جائے۔ یاد کیجئے اس حدیث کو جو آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہے، لیکن اس پہ عمل کیجئے۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ خیرات کی اپیل کی۔ ان دنوں میرے پاس مال تھا، میں نے سوچا کہ اگر زندگی کے کسی شعبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نیکیوں کے میدان میں آگے نکلنا میرے لیے ممکن ہوا تو آج ممکن ہے، کیونکہ آج میرے پاس مال ہے۔ گھر سے کتنا مال لے کر آئے؟ آدھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا آدھا مال ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جناب صدیق آئے، سارا مال لے کر آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ان کے لیے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابو بکر، آج مجھے یقین ہو چکا کہ میرے لیے آپ سے کسی بھی خیر کے میدان میں آگے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، ان طالب علموں پہ، ان علماء کرام پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کیسے برکتیں ڈالے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے گا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ سے آزمائشوں کو، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ چوتھے نمبر پہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ والعفاف، پاک دامنی کا اہتمام کریں، بدکاری سے بچیں، زنا سے بچیں، بدکاری کی طرف جانے والے راستوں سے بھی دور رہیں۔ ولا تقربوا الزنا، فیس بک پہ یا کسی اور ٹول کے ذریعے، سوشل میڈیا کے کسی بھی پارٹ کے ذریعے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگانے سے اجتناب کریں، کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے اجتناب کریں، کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے آپ محرم نہیں ہیں اس کے ساتھ تنہا سفر کرنے سے گریز کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اور یاد کریں جناب یوسف علیہ السلام کو، جنہیں مصر کے بادشاہ کی وائف نے گناہ کی دعوت دی تھی۔ کون سی ترغیب تھی جو وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، میں تجھ سے بچنے کے لیے، تیرے فریب سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یاد کیجئے اس حدیث کو جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔
ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو گناہ کی دعوت عام عورت نے نہیں دی، کسی بازاری عورت نے نہیں دی، کسی آوارہ عورت نے نہیں دی، کسی فاحشہ قسم کی عورت نے نہیں دی، بلکہ خاندانی قسم کی عورت نے دی، خوبصورت ہے، اعلیٰ مقام رکھتی ہے، گناہ کی دعوت دی ہے، خود دی ہے، اس کے باوجود وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، پولیس سے نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، حمل ٹھہرنے کا خوف نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کہیں اس حرکت کی وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے۔ عفاف، پاک دامنی، یہ وہ عظیم عمل ہے جس کو مشکل حالات میں آپ بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کو وہ حدیث یاد آ چکی ہوگی جس میں غار میں پھنسنے والے 3 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی مجھے بہت عزیز تھی، بہت پیاری لگتی تھی، مجھے اس سے عشق تھا، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دفعہ میرے پاس آئی، قرض لینے کے لیے آئی، میں نے کہا قرض نہیں، یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا جس کا تم تقاضا کر رہی ہو، اور تمہیں یہ واپس نہیں لٹانا پڑے گا، بس میری خواہش پوری کر دو۔ اس اللہ کی بندی نے وعدہ کر لیا، یا اللہ تو جانتا ہے، جب وعدہ پورا کرنے کی باری آئی اس نے مجھ سے کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ موبائل تنہائی میں استعمال کرنے والے میرے بیٹو، جب آپ کمرے میں تنہا ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں آ چکا، لیکن اللہ رب العزت کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کا عقیدہ سب سے بہتر ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے، کوئی اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر میں اور آپ یہ جرات کیسے کر لیتے ہیں کہ اپنے موبائل کے ذریعے لڑکیوں کی گندی تصویریں دیکھیں، گندی فلمیں دیکھیں، گندے ڈرامے دیکھیں۔ میرے بھائیو، پیغام مصطفیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ پاک دامنی کا اہتمام کریں، اس قدر آپ پاک دامن ہوں کہ مشکل حالات میں اپنی پاک دامنی کو بطور وسیلہ دعا میں اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ والوفاء بالعہد، عہد کی پاسداری کرنا، جو وعدہ کر لیا اسے نبھانا، جو معاہدہ کر چکے ہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا، یہ قرآن و حدیث کی عظیم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اور ہمارے معاہدے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی بھی پاسداری کریں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ میں نے مان لیا کہ تو معبود ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ عبادت میں تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس وعدے پہ قائم رہیں، اولاد ملے نہ ملے، اولاد لینے کے لیے، جادو سے نجات حاصل کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے کسی مزار دربار پہ حاضر ہو کر قبر والے کو پکارنا، اس سے بچیے، بلکہ ان اعمال سے بھی بچیے جو وعدے طور پہ شرک نہیں ہیں لیکن شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے بھی دور رہیے۔ یہ آپ کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ میں نے محمد علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، یعنی کہ طاعتہ فیما امر، آپ کا ایک ایک حکم تسلیم کروں گا، مانوں گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ 10 سال سے مسلسل آپ داڑھی مونڈ رہے ہیں اور بعد نہیں آ رہے۔ وعدہ آپ نے کیا کیا تھا کہ میں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، یعنی کہ آپ کا ایک ایک حکم مانوں گا، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے دور رہوں گا۔ آپ نے سود سے منع کیا تھا تو باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جوے سے منع کیا تھا تو باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، انشورنس کی شکل میں، بیمے کی شکل میں جوے کا ارتکاب کر رہا ہے۔
اور جب اپنا گھر اپنی زمین گروی کے طور پہ دیتا ہے، قرض لیتا ہے، تو جس کے حوالے مکان کرتا ہے، جسے زمین دیتا ہے، اسے اجازت دیتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ قرض کے بدلے میں، یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ تو نے یہ ماننا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ایک بات کو تسلیم کروں گا، تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے۔ رفع الیدین کے معاملے میں تو کسی تعویل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے معاملے میں 100 تعویلیں تو بھی کرتا ہے۔ تو نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو چونکہ رسول مان لیا ہے، اس لیے آپ جو بھی خبر دیں گے میں اس کی تصدیق کروں گا، میں اس کی تائید کروں گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تو ایسے مفسرین کی تفسیریں پڑھتا ہے جن کی تفاسیر میں حدیث کا انکار ہوتا ہے، اور ان کی بات مان کر کبھی تو دجال کا انکار کر دیتا ہے، کبھی تو مہدی کا انکار کر دیتا ہے، کبھی تو یہ کہتا ہے کہ دجال ایک خیالی چیز ہے، حقیقت میں کوئی انسان نہیں ہے، اور کبھی تو ان کی تفسیریں پڑھتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ فرشتے حقیقت میں کچھ نہیں ہیں، یہ بھی خیر کی قوتوں کا نام ہے۔ جب تو نے یہ کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں یہ وعدہ بھی شامل تھا کہ عبادت ہمیشہ اللہ کی کروں گا، لیکن طریقہ عبادت ہمیشہ وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ سکھا کے گئے، بتا کر گئے۔ لیکن آج تو بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، کبھی تیجا، کبھی ساتواں، کبھی 40واں، کبھی برسی، کبھی عرس، اور اہل حدیث ہو کر اپنے آپ کو سلفی کہلانے کے باوجود تیجے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ جی ہم تیجا نہیں کریں گے، بس ہم سیرت النبی کے موضوع پہ کانفرنس رکھیں گے، ہم تیجا نہیں کریں گے، بس ایک دعائیہ پروگرام ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کریں، اور مخلوق کے ساتھ جو آپ عہد کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، ان کو بھی پورا کریں، خصوصاً آپ کے وہ معاہدے جو آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ کیے تھے، نکاح کے موقع پہ کیے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تمام شرائط میں سے وہ شرائط سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہیں کہ ان کو پورا کیا جائے جن شرائط کی وجہ سے ایک غیر لڑکی آپ کے لیے حلال ہوئی، جن شرائط کو تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی جو کبھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی آج آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے، جس کا پردہ آپ سے اتر چکا ہے۔ کیوں؟ ان شرائط کو ماننے کی وجہ سے۔ جب آپ نے کہا تھا قبول ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو رہائش میں فراہم کروں گا۔ جب آپ نے کہا تھا قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا کھانا پینا میرے ذمہ ہوگا۔ جب آپ نے کہا تھا قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا علاج میری ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے کہا تھا قبول ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا حق مہر میرے ذمہ ہے۔ جب آپ نے کہا تھا قبول ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ دینی طور پہ تمہاری نگرانی کرنا، تمہاری نمازوں کا خیال رکھنا، تمہیں شرک و بدعات سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ کیا وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں؟ کیا اس عہد کو آپ پورا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھئے، صحابہ کرام سے پوچھئے عہد کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں سب برابر ہیں، یعنی کہ خلاف ورزی کرنے کے لحاظ سے سب برابر ہیں، کیا سلفی، کیا غیر سلفی، کیا اہل الحدیث، کیا غیر اہل الحدیث۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے۔ امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، سلیم بن عامر اس کے راوی ہیں، کہ جناب امیر معاویہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے رومیوں کے بارڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بتا چکا ہوں رومی اس زمانے کا کیا تھا، امریکہ۔ جناب معاویہ کا بڑا لشکر لے کر جا رہے ہیں، اچانک ایک آدمی پیچھے سے آیا، عربی گھوڑے پہ یا ترکی گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے لشکر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا،
اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، عہد کی پاسداری کی جائے، معاہدے کا احترام کیا جائے، معاہدے کو توڑنے سے بچا جائے۔ جناب امیر معاویہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لایا گیا تو وہ صحابی نکلے عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب تم لوگوں کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کو وقت سے پہلے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، نیا معاہدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر معاہدہ توڑنا ہے تو دوسرے فریق کو پہلے بتایا جائے، برابری کی سطح پہ آ کے معاہدے کو توڑا جائے، ورنہ معاہدے کا احترام کیا جائے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ معاہدے کی مدت ابھی ختم ہونے والی ہے اور آپ فوجیں اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ جس دن معاہدہ ختم ہوگا اسی دن معاہدہ ختم ہونے کے بعد ہم ان پہ حملہ کر دیں گے اور ان کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن بقول عمر بن عبسہ کے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جس دن معاہدہ ختم ہوگا اس کے بعد ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جائے۔ جناب معاویہ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا احترام کرنے والے تھے، ادھر سے ہی اپنے لشکر کی واپسی کا اعلان کر دیا ایک حدیث کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، معاہدے ان کو پورا کیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما ہیں، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ابو رافع کو مشرکین مکہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں آیا، آپ کو دیکھتے ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ کا ہو چکا، آپ کا کلمہ پڑھ چکا، آپ کا پیروکار بن چکا۔ کہا ابو رافع میں معاہدہ توڑا نہیں کرتا اور میں سفیروں کو قیدی نہیں بنایا کرتا، تم ان کے قاصد بن کر آئے ہو، تمہیں ایک بار واپس جانا پڑے گا، وہاں پہنچ کر بھی اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت رہی تو پھر آ جانا۔ واپس بھیجا ابو رافع کو۔ معاہدے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہے کہ سفیروں کو مارا جائے۔ اسلامی ملک پاکستان میں رہنے والے سلفی یہ سمجھتے ہیں، کئی سب نہیں، کہ سفیروں کو مارو، سفارت خانے کو اڑا دو۔ نہیں میرے بھائی، آپ مسلمان ہیں، مسلمان معاہدے کی پاسداری کرتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے وہ بھائی جو امریکہ میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کفار کے ساتھ معاہدے کر کے توڑ دینا جائز ہے، ان سے سود لینا بھی جائز ہے، ان کو نقصان پہنچانا بھی جائز ہے، اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اسلام تو معاہدے کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تیسری روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی ہے، مسیلمہ کذاب کے 2 قاصد آئے، لیٹر لے کر آئے، لیٹر آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ آپ نے کہا ان 2 سفیروں سے ما تقولان انتما، تم دونوں کا کیا موقف ہے مسیلمہ کے بارے میں؟ کہنے لگے ہمارا وہی موقف ہے جو مسیلمہ کا موقف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں یہ خاموش معاہدہ نہ ہوتا کہ رسولوں کو، قاصدوں کو، سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کرنے کا اپنے صحابہ اکرام کو حکم دے دیتا، لیکن قتل نہیں کیا، کافر کو قتل نہیں کیا، مرتد کو قتل نہیں کیا، حالانکہ اسلام کا حکم ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ مرتد کو قتل کیا جائے۔ میرے بھائیو، پیغام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں آخری پوائنٹ وہ ہے اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کو قرض دینے کی غلطی کر لی تو آپ اس کی یہ غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، توبہ کروائیں گے کہ آئندہ کسی کو قرض نہیں دینا۔
حالانکہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، وقت پہ اس کو واپس کریں، اور امانت کے معاملے میں خیانت سے باز رہیں، کیونکہ امانت میں خیانت کرنا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ مسلمان تو احترام کرتا ہے معاہدوں کا، مسلمان حفاظت کرتا ہے لوگوں کی امانتوں کی۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ امام بخاری اپنی صحیح میں بطور معلق روایت کرتے ہیں، امام احمد اپنی مسند میں بطور موصول، اور یہ بیان کرنے والے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا قرض لینے کے لیے، اور قرض بھی معمولی نہیں، کتنا؟ 1000 دینار۔ اس سے قرض کا مطالبہ کیا، اس نے قرض تمہیں مل جائے گا لیکن کوئی گواہ۔ اس نے کہا گواہی کے طور پہ اللہ کافی ہے۔ کہا کوئی ضامن؟ کہا بطور ضامن بھی اللہ کافی ہے۔ اس آدمی نے جب یہ سنا کہ اللہ کو ضامن بنا رہا ہے تو اللہ کا احترام کرتے ہوئے، اللہ کا ادب کرتے ہوئے اس آدمی کو وہ قرضہ دے دیا جس کا یہ مطالبہ کر رہا تھا۔ معاہدہ ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ جب قرض واپس کرنے کا مرحلہ آیا تو قرض لینے والا ساحل سمندر پہ آیا، بندرگاہ پہ آیا، کشتی نہیں مل رہی، بحری جہاز نہیں مل رہا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، قرض واپس بھی کرنا ہے اور وقت پہ واپس کرنا ہے، رلا کر واپس نہیں کرنا۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ کیا، اس میں وہ نقدی ڈالی، 7 لیٹر اس میں لکھ کر ڈال دیا اور بند کر دیا اور سمندر کے سپرد کر دیا۔ اللہ کو مخاطب کیا، یا اللہ اس آدمی سے میں نے قرض لیا تھا تیرے نام پہ، تجھے ضامن بنا کر، یا اللہ اس نے تیرا احترام کیا، تیرا ادب کیا اور مجھے قرض دے دیا، یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ قرض اس تک پہنچا دے۔ وہ آدمی ساحل سمندر پہ آتا ہے، چکر لگاتا ہے کہ کب مجھے قرض واپس ملے گا۔ ایک لکڑی نظر آئی، پکڑ لی یہ سوچ کر کہ گھر میں ایندھن کے طور پہ کام آئے گی، گھر لے گیا، چیرا، اندر سے لیٹر بھی ملا، دینار بھی ملے۔ دوسری طرف یہ آدمی جس نے 1000 دینار بھیج دیے تھے، یہ اب بھی کشتی تلاش کرتا پھر رہا ہے، بحری جہاز تلاش کرتا پھر رہا ہے، مل گیا، وہ نقدی لے کر حاضر ہو گیا، پہلے بھی بھیج چکا ہے اور دوبارہ لے کر حاضر ہو گیا، اور آ کر معذرت کرنے لگا کہ میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے کوئی جہاز نہیں مل رہا تھا، کشتی نہیں مل رہی تھی، تو یہ لیجئے آپ نے جو مجھے قرضہ دیا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس نے کہا کیا تو نے مجھے پہلے یہ نقدی بھیجی نہیں ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی کشتی ملی نہیں، کوئی جہاز ملا ہی نہیں مجھے۔ کہا مجھے تیری طرف سے ایک لیٹر ملا اور مطلوبہ نقدی بھی ملی، تو اپنے یہ پیسے واپس لے جاؤ، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے وہ قیمت تمہاری طرف سے مل چکی ہے جو لکڑی کے ذریعے تو نے بھیجی تھی۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، علماء کرام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم پریشان اس بارے میں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ زیادہ امین امانتدار کس کو سمجھیں، قرضہ واپس کرنے والے کو یا جس نے قرضہ دیا تھا اس کو، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو وہ بھی چھپا دیتا کہ وہ پیسے تو مجھے مل چکے ہیں اور یہ بھی لے لیتا۔ میرے بھائیو یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیوں؟ پیغام کیا دیا آپ نے؟ کہ ہم بھی ان 2 آدمیوں کی طرح امین بن جائیں، خیانت سے باز رہیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور یہ مالی معاملات میں بھی کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی ہے تو اس میں بھی آپ نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا، آپ میری اجازت کے بغیر وہ واٹس ایپ میسج آگے کیوں فارورڈ کرتے ہیں؟ سعودی علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
سوائے اس میسج کے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ میں آگے فارورڈ کر دوں اور اس کو پتا چلے جس کا میسج ہے تو اس سے خوشی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو میسج کیا اور میرا انداز بتا رہا ہے، گفتگو میں ایسی باتیں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ یہ گفتگو میرے اور آپ کے درمیان ہے، اگرچہ میں نے صراحت نہیں کی، آپ کسی اور کو میری اجازت کے بغیر کیسے سناتے ہیں؟ آپ خفیہ کیمرے کیوں کر لگاتے ہیں؟ خفیہ کیمرے لگانے والوں کو ہیرو کیوں سمجھتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ اور اس درس میں پیغام مصطفیٰ یہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام، نمبر 1 توحید، اور توحید یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے صاف صاف منع کیا جائے، مثالیں دے کر۔ جب تک آپ مثالیں نہیں دیں گے، کہیں گے شرک نہ کریں، لوگ آپ پہ خوش ہیں۔ جب آپ مثالیں دیں گے کہ قبر پہ کھڑے ہو کے قبر والے سے بیٹا مانگنا یہ شرک ہے، تب لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، اور جب جوتے پڑیں یہ دعوت دینے کی وجہ سے تو سمجھیں کہ اب دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز کا اہتمام، تیسرے نمبر پہ صدقہ خیرات کا اہتمام، چوتھے نمبر پہ پاک نامنی فحاشی بے حیائی سے بچنا، اور پانچویں نمبر پہ عہد کی پاسداری، چھٹے نمبر پہ امانت کی ادائیگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان پیغامات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ خصوصاً ہمارے علماء کرام کو، وقت کے عظیم محدث کو، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب میرے سینئر ہیں، میرے بڑے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیتے رہے مدینہ منورہ میں، یہ آج تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، ہم تقریباً ایک دوسرے کے کلاس فیلو ہیں، ہمارا زمانہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں ایک ہے، یہ بھی مجھے بڑی عزت دیتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت یہ گواہ ہے کہ تمام اہل حدیثوں سے محبت ہے، تمام علماء اہل حدیث سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ قاری عبدالوکیل غازی صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے۔ ان کی مسجد اگر آپ نے دیکھی ہے تو دیکھا ہوگا چھوٹی سی ہے، لیکن مجھے بڑی پسند ہے۔ چھوٹی سی مسجد میں جتنے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ توجہ سے درس سننے والے ہوتے ہیں، اور درس دینے کا مزہ ادھر ہی آتا ہے جہاں لوگ دھیان سے درس سنیں، اور پھر ماشاءاللہ قاری صاحب اور ان کی ٹیم یہ محنت بہت کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کی ٹیم اور ساتھیوں کے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ ان کی بھتیجی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، عافیت دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔